شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ، یہ ہے شفا۔ آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت اور بے غرض رشتے کی، ماں باپ۔ ماں باپ وہ واحد رشتہ ہے دنیا میں جو کسی بھی غرض، کسی بھی لالچ کے بغیر، بچہ کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی ہو، وہ ماں باپ کو اپنا بچہ ہی ساری دنیا میں سے پیارا لگتا ہے۔ ساری دنیا مل کے اسے وہ بچے کو وہ پیار اور سکون نہیں دے سکتے جو ایک ماں باپ لاڈ لٹاتے ہیں، جس طریقے سے ان سے کے دل سے پیار امڑتا ہے، تو اتنا زیادہ وہ اپنے بچے سے کرتے ہیں، ہر قسم کا اعتماد دیتے ہیں اسے۔ ماں باپ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی مشکل بھی برداشت کر لیں، کچھ اپنے ضروریات کو مار کے ہم بچوں کی خواہشیں پوری کر دیں۔ اور دنیا میں آپ غور کریں، کوئی رشتہ بھی ایسا نہیں، ہر رشتہ غرض کا ہے۔ کسی بھی طرح کا خاوند بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا ہو، کوئی بھی ہو رشتہ نا، وہ سارے غرض کے رشتے ہوتے ہیں جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا رہ لو۔ لیکن ایک ماں باپ واحد چیز ہے، وہ بچوں سے ناراض بھی ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، بولنا چھوڑ بھی دیں، لیکن کبھی بھی وہ انہیں تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کا برا نہیں چاہ سکتے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ساری دنیا سے جو ہے زیادہ ترقی کرے، خوشحال رہے، سکون میں رہے، خوش رہے۔ ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھیں، بچے جو ہوتے ہیں، بچے نہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کے جب بزرگ ماں باپ بزرگی پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میں آج ان سے یہ کہنا چاہوں گی، پلیز اپنے ماں باپ کو بہت توجہ دیں، بہت پیار دیں، بالکل وہی یاد کر لیں جیسے آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ان کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، انہیں ان کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو ایسے ہی پالا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، وہ تو اس کی حیثیت ہے، جیسا بھی ہے، انہوں نے ہر طرح آپ کی ضرورتیں، آپ کی خواہشیں پوری کی ہیں۔ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی بے ایمانی کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ کرتے کس لیے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کو زیادہ آرام دینے کے لیے۔ میرے پاس کافی عورتیں بیچاری آتی ہیں، اپنا دل ہلکا کرتی ہیں، بتاتی ہیں ہمارے بہو بیٹوں نے ہمیں گھر سے نکال لیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ بہویں نکال دیتی ہیں، یہ کچھ ہے۔ بیٹیوں کا بھی میں اکثر سنتی رہتی ہوں، کچھ ہے جی فلاں بیٹی نے بھی وہ آ کے اولڈ ہوم چھوڑ گئی، یہ کیا وہ کیا۔ تو بیٹے تو ویسے ہی جو ہے نا اپنے چلے بیویوں کے کہنے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن انہیں کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ آج ان پہ یہ وقت آیا، کل ہم پہ یہ آنا ہے۔ سدا نہ جوانی رہتی ہے، نہ بچپن رہتا ہے، کوئی نہ عمر نہ رشتہ، کچھ بھی سدا نہیں رہتا۔ رہ جاتی ہیں تو ہمارے اعمال اور ہماری یادیں اور ہماری کرتوتیں یاد رہ جاتی ہیں، اللہ کو بھی اور سب کو بھی۔ اور یہ سارا کچھ وقت گزر جانا ہے۔ ہاں، یہ میں بات مانتی ہوں، بڑھاپے میں واقع بعض والدین تھوڑی بچوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، وہ مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض بولی جاتے ہیں، بعض کوئی وہ ایسا حرکتیں کر دیتے ہیں، تھوڑی برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن انہیں ہم صبر تحمل سے بھی تو برداشت کر سکتے ہیں نا۔ چلیں ہم بات کا ان کا بار بار ایک بات رپیٹ کرتے رہیں گے، کچھ کرتے رہیں گے، وہ جواب نہ دیں، کچھ نہ کریں، لیکن کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم بزرگ وہ لوگ، میں تو کہتی ہوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تو دوسرے بزرگوں کی خدمت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہ کریں، ان کا ہر کہا مانیں، وہ دن کو رات کہیں تو رات کہیں، چلے کچھ بھی ہے،
لیکن میں کہتی ہوں دوسرے بزرگوں کی بھی اور اپنے ماں باپ کی بھی اس وجہ سے آپ خدمت کریں، اس وجہ سے ان کا خیال رکھیں کہ اپنا وقت یاد کریں کہ ہمارے اوپر بھی کل کو وہی وقت آنے والا ہے. ہم بھی سدا اس مقام پہ اس عمر پہ کھڑے نہیں رہیں گے. وہ موت کا تو کسی کو نہیں پتا، وہ کبھی بھی کسی کے سر پہ بھی آ کے کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایک امید تو رہتی ہے نا کہ ہم نے بہت جینا ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تو ہم پہ بزرگی آ گئی، ہم بیمار ہو گئے، تو ہم آج جیسا ہم کریں گے ویسا ہی کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے. اس لیے آپ نہ صرف کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بلکہ وہ لوگ جب ماں باپ کو دھتکار دیتے ہیں. میرے پاس بہت سی بیچاری عورتیں آتی ہیں، یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمیں کھانے پینے کو نہیں دیتے. انہیں تو سمجھانے کو بندہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھیں وہ بھی محنت مزدوری والے ہیں، نہیں افورڈ کرتے، لیکن وہ اپنے 5 6 بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں نا. ایک ماں باپ کو بھی کھانا دے دیں گے، 2 وقت کی روٹی دے دیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کے جو رزق میں اضافہ ہی اللہ تعالیٰ کرے گا. اور ویسے بھی میرا تو خیال ہے کہ ہر بندے کا رزق لکھا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کو گھر سے نکال دیں تو آپ 2 روٹی کے بجائے 4 روٹی کھا لیں گے، آپ کے بچے زیادہ کھا لیں گے. یہ نہیں، ہم آج جو کرتے ہیں ہمارے بچے وہی سیکھتے ہیں. آج ہم جتنا اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے کل کو آپ کے بچوں کو ذہنوں میں وہی کچھ رہے گا، وہ بھی آپ کا اتنا ہی خیال کریں گے. آج ہم اپنے ماں باپ کو دھتکاریں گے، انہیں بات بات پہ ڈانٹیں گے، اپنی بیویوں کے کہنے پہ، اس شرمندگی میں کہ ہمارے دوست آئے ہیں، ہم تو بڑی ہائی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، اب ہمارے ماں باپ بیچارے پینڈو پنجابی بولتے ہیں، یہ اتنا فیشن نہیں کرتے، ہماری بےزتی ہو جائے گی، ہمیں لوگ کیا کہیں گے. لیکن یہی وہ تو لوگ تو پتہ نہیں کہیں گے کہ کیا نہیں کہیں گے. یہ ہے آپ کے بچے ضرور کل کو آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے اتنی شرمندگی تھی جنہوں نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آپ انہیں ماں باپ کو ایک شرمندگی محسوس کریں، تو بچے تو پھر آپ سے زیادہ اوپر چلے جائیں گے، وہ بھی آپ کو لے کے شرمندگی ہی محسوس کریں گے. پلیز میری سب ان بے حس لوگوں سے درخواست ہے، التجا ہے کہ ماں باپ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے وہ بوئیں جو آپ کل کو کاٹ سکے. تو اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، زبردستی تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صرف مشورہ دے سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ شاید آج ہم جوانی کے نشے میں سارا کچھ بھول جائیں، لیکن کل کو ہم پہ بڑھاپا آنا ہے اور ہم پہ یہ وقت آنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی پانی پلانے والا بھی نہ ہو، اس وقت سے ڈریں. اگر پسند آئے کسی کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، اور پلیز کمنٹس کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اور بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے. پلیز اگر ہیں تو انہیں بھی اچھا مشورہ دیں کہ ان کی خدمت کرا کریں، ان سے دعائیں لیں. تھینک یو. خدا حافظ.